الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ والتابعین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام کے اسپیشل پروگرام اور اسپیشل جو ہے ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گرامی قدر احباب، آج ہم ان اعمال کا تذکرہ کریں گے کہ جن سے روزہ متاثر ہوتا ہے، یعنی جو روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، یاد رکھیں دو قسم کے اعمال ہیں، ایک وہ جو روزے کو توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو روزے کا اجر جو ہے ثواب کم کر دیتے ہیں۔ پہلے ہم ان کا تذکرہ کریں گے کہ جو اعمال روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، یاد رکھیں سب سے پہلے جو ہے جان بوجھ کر کھانا پینا۔ گرامی قدر احباب، اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو جمہور علماء کے نزدیک، یعنی جو بھی علماء ہیں، علماء احناف ہیں، علماء جو ہے وہ حنبلیہ ہیں یا شافعیہ ہیں یا مالکیہ ہیں، کسی بھی جو ہے چہار سلسلہ میں سے کوئی بھی سلسلہ ہے، تمام علماء کے نزدیک اگر کوئی شخص بھول کر کھاتا ہے تو اس کا روزہ متاثر نہیں ہوتا، فاسد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس پر وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اور اس حدیث کو جو پیش کیا گیا ہے وہ متفق علیہ حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم کی، کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، من نسی وہو صائم، کہ جو شخص بھولا ہو اور بھول کر اس نے کھا پیا ہو، اس نے جو ہے فرمایا وہ روزے دار ہو، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمُهُ، تو اس کو چاہیے کہ اس نے اگر کھا پی لیا ہے بھول کر تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کہ اس کو اللہ نے کھلایا اور اس کو اللہ نے پلایا ہے۔ گرامی قدر احباب، یاد رکھیں علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے، یہاں تک جو ہے اسلام میں ریلیکسیشن ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص کھا پی رہا ہے، روزہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بغیر کھائے پیے روزے کی تکمیل کر سکتا ہے تو آپ اس کو بتا دیں بھائی تم روزے سے ہو۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جو بالکل لاغر اور کمزور سا ہے، اگر وہ کھا پی رہا ہے تو اس کو نہ روکیں، اس کو کھانے دیں، بعد میں جب جو ہے وہ کھا پی لے تو اس کے بعد اس کو روک بتائیں کہ بھائی تمہارا تو روزہ تھا۔ یعنی اس حد تک اسلام میں ریلیکسیشن ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر جان بوجھ کر کھاتا ہے، ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، چند ذرات ہی کیوں نہ ہو، اور پانی کے جو ہے وہ چند قطرے ہی کیوں نہ حلق سے نیچے اتارے، اس کا روزہ بالاجماع جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ گرامی قدر احباب، دوسری چیز ہے قصداً قے کرنا، جسے ہم اپنی زبان میں الٹی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں اس پر بھی آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا من ذرا القی فلیس علیہ قضا، کہ جس کو جو ہے وہ خود بخود قے آ گئی ہو اس پر روزہ کی قضا نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ جو ہے وہ جو ہے نہیں، جو اس کی قضا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ ومن استقاہ عمدن فلیقضی، کہ جو شخص جان بوجھ کر کیا کرتا ہے اس کے لیے روزہ کی قضا ہے، یعنی اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح تیسرا ہے جو ماؤں بہنوں کو بیماری لاحق ہوتی ہے، جو ماہواری ہے یا بچے کی ولادت، یعنی ایک جو ہے عورت اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اچانک اس کو جو ہے وہ درد ذیل ہوتا ہے اور جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو فوراً جو ہے جس وقت جو ہے وہ اس جو ہے عظیم سعادت سے بہرہ مند ہوگی تو پھر جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی عورت جو ہے وہ ماں بہن بیٹھی، اس کے ماہواری کے ایام میں بالکل 5-10 منٹ روزہ ختم ہونے میں رہتے ہیں، اس وقت بھی اگر وہ بیمار ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گرامی قدر احباب، چوتھی چیز ہے عمل زوجیت کرنا، یعنی اپنی زوجہ سے ہم بستری کرنا۔ گرامی قدر احباب، اس پر بھی تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ عمل روزہ کو توڑ دیتا ہے۔ اور گرامی قدر احباب، یاد رکھیں اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے روزہ کی حالت میں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک غلام آزاد کر سکتا ہے تو وہ غلام آزاد کرے، لیکن اگر یہ غلام آزاد نہ کر پائے تو شہرین متتابعین، 2 مہینے یہ مسلسل روزے رکھے گا۔ اور اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکتا، 2 مہینے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کو چاہیے کہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے جو ہے وہ کھانا کھلائے۔ گرامی قدر احباب، یاد رکھیں پانچویں چیز ہے غذا کے لیے ڈرپ لگانا، کیونکہ یہ غذا کے لیے ڈرپ لگانا یہ طاقت کے لیے اور یہ کھانے پینے کے حکم میں علماء نے لکھا ہے، لہٰذا کوئی شخص اگر غذا کے لیے ڈرپ لگاتا ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ گرامی قدر احباب، یاد رکھیں ایک ہے ڈرپ، ایک ہے ٹیکہ۔ یاد رکھیں جو ٹیکہ ہے، پرانے علماء جو ہمارے تھے اسلاف میں، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو آپ کا ٹیکہ جو ہے وہ نسوں میں یعنی رگوں میں لگتا ہے
اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو گوشت میں لگتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن آج کل جو جدید علماء ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جدت آ گئی، اور پھر جو ہے وہ نئے طریقوں سے جو ہے وہ ایجادات وغیرہ ہیں، اور پھر جو ہے وہ مسئلے کی تہہ تک پہنچنا اور آسان ہو چکا ہے۔ تو موجودہ دور کے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی شخص کا روزہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ٹیکہ نہ لگائے، نہ گوشت والا نہ جو ہے وہ نسوں والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں وجہ سے جو ہے دونوں طرح کے ٹیکوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ اور وہاں انہوں نے یہ جو کہتے ہیں کہ گوشت کا جو ٹیکہ ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، دلیل انہوں نے یہ دی ہے، فرض کیجئے ایک شخص ہے، اس کے دانت میں درد ہے، اب وہ دانت کے لیے گولی نہیں کھاتا، ٹیکہ لگواتا ہے، لیکن اس ٹیکے سے بھی وہ درست ہو جاتا ہے۔ اب علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کام گولی کا تھا وہ ٹیکے نے کر دیا، تو لہٰذا اس شخص کا روزہ بھی جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ گرامی قدر احباب، یاد رہے یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں گنوائی ہیں، ان سے روزہ ٹوٹتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ، یعنی 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کام کو کرنے والا جو ہے شرعی طور پر اس کا حکم جاننے والا ہونا چاہیے، اور اسے وقت بھی ہے روزے کا جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اور اگر لا علمی میں یہ اس نے عمل کیا ہے تو اس کا یہ عمل درست ہوگا، اور اہل علم کے قول کے مطابق جو ہے اس کا روزہ جو ہے وہ درست رہے گا۔ کسی شخص نے فرض کیجئے یہ سمجھتے ہوئے کھا پی لیا کہ بھائی ابھی تو فجر کا وقت نہیں ہوا، لیکن بعد میں جب جو ہے وہ شہر میں گیا یا اس کو اویئرنیس ہوئی تو اس نے کہا میں نے فلاں وقت میں فلاں ٹائم جو ہے وہ کھا پی لیا تھا، تو اس وقت تو جو ہے وہ روزے کا وقت ختم ہو چکا تھا، لیکن جو ہے اب چونکہ علماء نے لکھا ہے اس کا روزہ وہ درست ہے، کیوں کہ اس نے اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی تھی۔ اگر اس کو اس وقت علم ہو جاتا تو اس وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا، لیکن اس کو علم نہیں تھا، لہٰذا وہ اس کی اپنی طرف سے کوتاہی نہیں تھی، تو اس لیے اس کا وہ روزہ صحیح ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ سورہ بقرہ ہے، ورس نمبر 286 ہے۔ فرمایا ہے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کیوں ہوں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اور ایک اور آیت کریمہ ہے، یہ سورہ احزاب کی ورس نمبر 5 ہے، آیت کریمہ نمبر 5 ہے، فرمایا کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اخْطَأْتُمْ بِهِ، کہ اور تم بھول چوک جاؤ تو جو کچھ بھی ہو جائے اس پر تم جو ہے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جاننے والا حکم شرعی کو جاننے والا ہو، اوقات کا اس کو علم ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر عمل جو ہے وہ کیا ہو، نہ کہ بھول کر۔ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ درست ہوگا۔ جو آیت کریمہ میں نے ربنا لا تؤاخذنا پڑھی، اور اس سے قبل جو آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسیہ وہو صائم، کہ جو شخص جو ہے وہ بھول کر کھا پی لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو یہ احادیث جو ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر بھول کر کوئی کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ درست ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والا، یعنی یہ جو 6 عمل میں نے آپ کی خدمت میں گنوائے کہ اگر وہ جو ہے با اختیار ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن فرض کیجیے ایک شخص نے آپ کی گردن پہ پستول رکھا اور کہا کھاؤ، نہیں کھاتے ہو تو گولی مارتا ہوں، تو چونکہ جان بچانا فرض ہے لہٰذا وہ اس وقت کھا پی لے، اور جو ہے بعد میں جو ہے اس کا روزہ جو ہے وہ اپنی اس روزے کی اسی طرح تکمیل کر لے، کیونکہ اسے مجبور کیا گیا تھا، اور مجبوری کی حالت میں جو ہے گرامی قدر احباب بندہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے اس کو پابند کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کی یہ خطا نہیں ہے بلکہ اس کو تو مجبور کیا گیا۔ گرامی قدر احباب، یہ تھے وہ اعمال جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ جو روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ اب ان اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں مختصراً کہ جو اعمال روزے کے جو ہے وہ ثواب کو یا جو ہے وہ روزے کی جو ہے وہ لذت کو یا روزے کی جو حسن ہے اس کو کم کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ کل عمل ابن آدم لہو، کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اسی کے لیے ہے الا الصیام، لیکن روزہ جو ہے وہ سوائے روزے کے۔ فرمایا فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ فرمایا والصیام جنۃ، اور روزہ ڈھال ہے۔ وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإنه صابه أحد أو قاتله فَلْيَقُلْ إِنِ امْرُؤٌ صَائِمٌ، فرمایا کہ روزہ دار جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ جس دن روزہ رکھے اس دن نہ کو فوش گوئی کرے، یعنی برا کلام نہ کرے، نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کے جواب میں صرف وہ ایک ہی جملہ کہے کہ یار میں روزہ دار ہوں یا میں روزے والا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا وَلَا يَجْهَلْ، وہ کوئی نادانی والی حرکت جو ہے وہ نہ کرے روزے کے حالت میں۔ تو گرامی قدر احباب، پتہ یہ چلا کہ بری باتیں کرنا
برا کلام کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، فتنے فساد کرنا، گالیاں دینا اور جو ہے غصے میں آ جانا، ہائپر ہو جانا، یہ ساری چیزیں روزے کو ثواب کو کم کرتی ہیں۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھے تو پھر خالق کائنات کی رضا کے لیے تمام دکھوں کو، تکالیف کو، مصائب کو اور پھر جو ہے بری باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ اس کے لیے دین و دنیا کی بھلائی بھی ہے اور جو ہے پھر جو ہے گرامی قدر احباب آخرت میں بھی اس کے لیے ڈھیر سارا اللہ پاک نے اجر رکھا ہے۔ گرامی قدر احباب اللہ پاک مجھے اور آپ کو ماہ صیام کی تمام تر برکات جو ہے وہ عطا فرمائے اور خالق کائنات مجھے اور آپ کو ایسا علم عطا کرے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، اور جو علم اس نے ہمیں عطا کیا ہے اللہ اس علم کو ہمارے لیے مفید اور نفع بخش بنائے، اور خالق کائنات میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے دور کر دے کہ جو ہمارے روزوں کو خراب کرتی ہے اور اجر میں جو ہے نقص پیدا کرنے والی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔